السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک لفظ جو ہمارے معاشرے میں زبان زد عام ہے، ہر بچے کے منہ پر وہ لفظ ہے، وہ ہے کرپشن۔ کرپشن کے معنی کیا ہے خواتین و حضرات؟ کرپشن کے معنی ہے گمراہی، بے ایمانی اور برا راستہ۔ کرپشن کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ کیا پیسے کی لوٹ کھسوٹ ہی کرپشن ہے، یا اخلاقی کرپشن بھی ہے؟ پیسے کی لوٹ کھسوٹ تو ایسا ہے ہی، جب صاحب اختیار لوگ کسی کا جائز کام کرنے کے لیے اس سے ناجائز پیسہ طلب کریں یا کوئی فیور لیں، اسے بھی کرپشن کہتے ہیں۔ اور دوسری کرپشن اخلاقی کرپشن، مورل کرپشن، جو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کسی مقام پر ہوں، کسی جگہ پر ہوں، ٹریفک کی ہی مثال لے لیجئے، خدا نخواستہ آپ کی گاڑی یا کسی کی گاڑی آپ سے ٹکرا گئی تو پھر جو ماحول پیدا ہوتا ہے، میں اسے بھی صرف کرپشن ہی کہوں۔ کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی کی جاتی ہے، کس طرح اس کی حد تک عزت کی جاتی ہے۔ کیا ہم میں وہاں صبر ہوتا ہے کہ اس بات کو برداشت کر لیا جائے؟ چلیں، ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ جب آپ روڈ پر نکلتے ہیں تو کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، آپ بھی کسی کو مار سکتے ہیں اور کوئی آپ کو بھی مار سکتا ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ یہ کوئی شعوری کانشیس ایکشن نہیں ہوتا، شعوری عمل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بے شعوری میں، بے خیالی میں، اور جس طرح کی ٹریفک ہمارے ہاں چل رہی ہوتی ہے، لوگ کس طرح گاڑیاں بھگا رہے ہوتے ہیں، لین تبدیل کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، جس طرح یہ ہوا میں اڑ رہے ہوں، تو ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے آفیسز، کاروباری آفس ہوں یا حکومتی افسر کے سامنے پیش ہونا ہو، وہاں بھی یہی حال ہے۔ آپ اپنے جائز کام کے لیے گئے ہیں، ان لوگوں نے باہر ایجنٹ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایجنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ کا کام آج ہی ہو جائے گا، آپ ہمیں اتنے پیسے ادا کریں۔ سائل اس وقت انتہائی مجبور ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ بیچارے جاتے ہیں، ان کو معلومات ہی نہیں ہوتی، they misguide them, they beguile them، وہ مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط راستہ بتاتے ہیں، اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کہ کسی طرح اس کام کو آگے دیر تک کیا جائے، اس کام کو ڈیلے کیا جائے، پٹ آف کیا جائے، تاکہ سائل مجبور ہو جائے۔ یہ بھی ہمارا ایک پہلو ہے۔ تیسرا پہلو ہماری زندگی کا بہت ہی مشکل پہلو ہے جو ہم فیس کرتے ہیں، وہ ہے ہماری کاروباری زندگی کے لیے۔ دکاندار ہو یا کسی قسم کا تاجر، ان کے ہاں کرپشن کوئی بالکل معمولی چیز ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمائی ہی کرپشن کا نتیجہ ہے۔ ایک چیز رکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ دوسری چیز رکھی ہوئی ہے، اس چیز کا ریٹ یہ ہے، یہ اس سے بڑی چیز ہے، اچھی چیز ہے، اس کا ریٹ یہ ہے، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ چند ایک چیزیں ہمارے معاشرے میں میں نے بیان کی ہیں آپ کو، یہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس طرح ہم اپنی دولت کو تو بڑھا رہے ہیں، ہم اپنی عزت کو تو شاید بڑھا رہے ہوں، لیکن معاشرتی طور پر کتنی تباہی و بربادی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ لوگ مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، بہت سے واقعات بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے ایک استاد محترم ایک مرتبہ مجھے فرمانے لگے کہ مجھے کپڑے کی ضرورت پڑی، تو گھر والوں کو میں نے کہا کہ کپڑا فلاں کپڑا خریدنا ہے۔ تو میری بیوی کہنے لگی تم چھوڑو، تم نہ جاؤ، میں خرید لاؤں گی فلاں سے۔ میں نے کہا نہیں، میرا ایک فلاں جاننے والے ہیں، میں ان سے لے کر آتا ہوں۔ وہ صاحب بڑی اعتماد کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اور آسودگی کے ساتھ ان ملنے والے کی دکان پر گئے، وہ کپڑا خریدا اور خوشی خوشی گھر آئے، بیگم کو بتایا دیکھو ہم یہ کپڑا خرید لائے۔ بیگم نے پوچھا کیا ریٹ ہے اس کا؟ تو جو ریٹ انہوں نے بتایا، بیگم وہی کپڑا اس سے پہلے اس سے کم ریٹ پر لے آئی تھی۔ خواتین و حضرات،
ہمارے وہ دوست انتہائی شرمندہ ہوئے اور انتہائی پریشان ہوئے کہ کیسے دوست ہیں جو دوست بن کر دھوکہ دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تمام معاملات ہمارے معاشرے میں بکھرے ہوئے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے دور رہیں، کوشش کریں اپنے رزق کو حلال کریں، کسی کے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچائیں، اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچائیں جو ان کے نتیجے میں آپ کو فیس کرنا پڑتی ہے۔ شکریہ خواتین و حضرات۔